بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، جنگ خیبر مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہے تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبھی احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ پھاٹ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا۔ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو یہ وقت نماز کا ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں اور نہ ہی رمضان مبارک ہے کہ تم کو روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو،
یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، ہر کسی کی عزت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سوائے میں اپنی جان کے آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر سن لو، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی جان، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب تم کامل مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور جو احباب چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی زندگی میں پھر حاضر ہوں۔